بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين وعلى صحبهم المنتجبين المتقين المخلصين المخلصين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام معجزات ایک طرف اور یہ معجزے حضرت خلقی مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن خدا سنتے رہتے ہیں کتابوں میں تفسیروں میں علم کلام کی کتابوں میں اور آپ کے ہاتھوں میں دو تختیوں کے درمیان قرآن مجید موجود ہے. کمی اس بات کی ہے کہ آپ اور ہم اس معجزے کا تجربہ نہیں کرتے. کوئی شے اپنے پاس ہو اس کو اپنے تجربے میں بھی بلانا چاہیے اور کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی نقصہ ہے اور روشن نہیں ہو سکتا. اس وقت پوری دنیا ہے مسلم امت ترقی کر رہی ہے یا زوال آتا ہے. کیا
جس کے پاس قرآن ہو، جس کے پاس قرآن حکیم جیسا نسخہ ہو، وہ مریض ایڑیاں کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اسے کلیکٹیولی اجتماعی طور پر پوری امت کو ہی اس پر غور کرنا ہے اور انفرادی طور پر ہر فرد کو ہی غور کرنا ہے۔ یہ ہم سب کو مل کے بھی تربیت کرنی ہے اور ہمیں سے ہر ایک کو اپنی جگہ بھی ترقی کرنی ہے۔ لیکن یہ ترقی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ آپ حضرات ایسے بیٹھے کر دنیاوی علوم اور فنون کی روشنی میں جواب دیں گے میں تو مدرسے کا طالب علم ہوں، میں تو قرآن کا طالب علم ہوں۔ میرا جواب بس یہ ہے کہ تمام تر رامن، تمام تر علت، وجہ، سبب اس زبان کا صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ امت نے وصیت پیغمبر پر عمل نہیں کیا۔ ماضی میں نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی مہلت جو دی ہے، فرصت تو ہے، جب تک کہ اس آسمان کے نیچے آپ سانس لے رہے ہیں، جب تک اس زمین کے اوپر آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کے لیے فرصت ہے کہ آپ اب سے صحیح وصیت پیغمبر پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر سر نہیں کر رہے ہیں تو ہم تو کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں کی صورتحال یہ ہے، ایک اجتماعی انداز یہ ہو گیا ہے ہمارے ممبر سے خطاب کا، خطاب ہمیشہ دوسروں سے جاتا ہے، مناظرہ، طنز، ایرویشن برساتے ہیں دوسروں۔ سال کے 365 دن کتنی مجلسیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں، محرم کی مجلسیں ہوتے ہیں، اور پھر ماہرانہ 2 مہینے 8 دن سلسلہ جاری رہتا ہے، اور پھر آئے دن کسی کا چہروں ہے، کسی کا سرگو ہے، کسی کا دسواں ہے، کسی کا 20واں ہے، کسی کی برسی ہے، کسی کی چنائی ہے، کسی کی نسل کی مجلس ہے، ہوتی ہے۔ خدا کی قسم کھا کے بتائیے کہ ان تمام مجلسوں میں روح سخن کس کی طرف ہوتا ہے؟
پورا اپنی زندگی کو بھی کچھ سنبھالنے کی ایک چیز یاد رکھیے نا، چراغ پہلے گھر میں جلتا ہے پھر ویڈیو میں اور ٹیلی ویژن پہ اور مختلف انداز سے دیکھ لیا ہوگا کہ کیسے سفر ہوتا ہے. تو جب جہاں سواریاں بیٹھ جاتی ہیں تو ایک اعلان ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر جہاز کو خطرہ لاحق ہو جائے اور آکسیجن کی ضرورت ہو تو وہ ماسک جو ہے وہ کرو، گر جائے گا آپ کے سامنے اور اسے ایسے لگا دیجیے گا. اس میں ایک بات ضرور ہے، چاہے آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا چھوٹا ننھا وہ بھی بیٹھا ہوگا میں، لیکن پہلے آپ ماسک لگائیے گا پھر کسی دوسرے کو لگائیے گا. یہ وہی بات ہے کہ کیسے جگہ گھر میں جگے گا پھر مسجد میں. پہلے آپ زندہ رہیں گے تب دوسرے کی مدد کریں گے. آپ ہی کا بچہ ہے، آپ کا ہی بچہ ہے، مگر تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ پہلے آپ ماسک لگا دیجیے گا پھر بچے کو لگائیے گا. اور اسی کو نہیں، اجنبی کو نہیں، غیر کو نہیں، اپنے پارے جگر کو، اپنے تحت جگر کو ہی بعد میں انہیں ماسک لگائیے گا، پہلے آپ لگا دیجیے تاکہ آپ کی سانس کو پتہ نہ ہونے پائے. یہ کیا انداز ہے کہ ہم سارا پیغام دوسروں کے لیے تو نشر کرتے رہتے ہیں لیکن اپنی ذات کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے تعمیری فکر نہیں ہوتا. تمام تر یہ تو مجھے سہارا دے رہے ہیں بابا، تو کسی صورت میں مجلس چلانی ہے، آ رہے ہیں کچھ پڑھ تو رہے نہیں ہے مگر یہ مجلس چلانی ہے تو بابا میری بانی کا حق تھا. ورنہ ایسے بیانات کہیں بابا ہوگی وہاں سے بسور ہوتی ہے کہ اتنا بڑا طرز آپ نے خیال کر کیا ان کا مناظرے کا مکہ پڑا ہے، کیا اچھا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، اس پر بات عوام سے لے کے خواص، عوام سے لے کے خواص ذوق یہی ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا، یہی ذوق پروان ہوتا ہے. تم ایسے اور تم ایسے اور تم ایسے اور ہم کیسے بے غورین، ہم کیا وصیت پیغمبر پر عمل کر رہے ہیں. بڑا سوال یہ نہیں ہے، ہر ایک بات غور کرے گا کیا ہم وصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں. وہی وصیت علماء اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا ہو گیا؟ ایک اور بلندر بزرگوں سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بزرگ ہیں اپنے سر کے بات کر رہے ہیں.
فرمان چڑھنے کی باتیں کریں، خوف خدا کریں، خوف آخرت پیدا کریں. یہ سوچیں کہ کل کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنا کس طرح کر سکتے ہیں، کیسے کریں، سامنا کرنا ہے، یقین ہے یا نہیں. حضور کا سامنا کرنا ہے یا نہیں. سادات کرام پر زیادہ ذمہ داری ہے، سید ہیں ان پر زیادہ ذمہ داری ہے، جو سادات نہیں ہیں ان پر بھی کچھ کم ذمہ داری ہے. ہر امتی پر ذمہ داری ہے، ہر امتی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے. اور کب کرنا ہے؟ حشر میں تو ہوگا ہی، آخرت میں ہمارا شیعیان اہل بیت کا عقیدہ یہی ہے کہ روز حشر، روز محشر، قیامت کے دن بھی ہم سے حساب کتاب کرنے والے کون ہوں گے؟ یہی ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن بھی ان دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا. یہ بات دوسرے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں نظر آئے گا. حساب یہی لیں گے. جب یہ حساب لیں گے پوچھیں گے نہیں ہم سے کہ تم نے وصیت پہ عمل کیا. آپ یہ کہیں گے پوچھیں کہ جناب انہوں نے نہیں کیا تھا، آپ کو زندگی بھر ان کو للکارتے رہے. تم نے کیا وصیت پہ؟ ہے نا سکین کا سوچنے کی ایک غفلت میں زندگی بسر ہو رہی ہے. اور عجیب سی غفلت ہے، یہ درست یہ دنیا داری غفلت ہے. دنیا ہے ایسی کہ آدمی غافل ہو جاتا ہے، مگر ایک انسان مومن، ایک عاشق اہل بیت، اسے غافل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. ایک طرف بے شکر دعویٰ اور دوسری طرف غفلت، دو متضاد باتیں ہیں. عاشق کبھی غافل ہوتا ہے؟ عاشق کبھی غافل ہوتا ہے؟ عاشق تو ہمیشہ بیدار رہتا ہے، راتیں آنکھوں میں کاٹ کے گزارتا ہے، آنکھوں میں راتیں کٹ جاتی ہیں کہ کہیں رقیب ہمارے معشوق تک نہ پہنچ جائے. خوف رقیب سے عاشق چھوٹا نہیں. یہ خوف رقیب کیا ہے؟ دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان آل رسول، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام کا لحاظ کر کے ہمیں حق نہیں ہے کہ چین کی نیند سو سکے. ساری دنیا دشمن ہے اللہ کی، رسول کی، اہل بیت کے، قرآن کی، تو کیا ہمیں حق ہے کہ ہم آرام سے چین کی نیند سو جائیں؟ ہمیں وصیت پیغمبر پر مکمل طور پر عمل کر کے دکھانا ہوگا کہ دیکھو اس طرح عمل کیا جاتا ہے. اور وصیت پیغمبر دو ہی جز ہیں، دو ہی اجزاء ہیں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعبرتی، میں تمہارے درمیان دو گرا بہا، دو نقی، دو گرا فضل، دو بزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، میری ہجرت. اب سال کے 365 دن ہم یہ حدیث دہراتے ہیں اور لوگوں کو یاد دلاتے ہیں، لیکن خود ان دونوں چیزوں سے کس قدر وابستہ
اس وقت بیٹھ کے آج ایک صدقہ قرآن پڑھا. ہمارے علماء کے امام جعفر صادق یہ قرآن دستور زندگی ہے. یہ قرآن عہد نامہ ہے اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان. اس قرآن کی کم سے کم 50 آیتیں ہر مومن کو روز پڑھنی چاہیے. دہلی کی زبان یہ ہے کہ پڑھنی چاہیے، لکھنؤ کی زبان یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے. آپ پڑھنا چاہیے یا پڑھنی چاہیے دونوں کے معنی ایک ہی ہے نا. اس میں تو لڑکیوں کو ایک ہی مانا ہے. تو 50 ہے روزانہ کم سے کم 50 ہے. یہ کس کا ارشاد ہے؟ یہ حضرت ابوبکر کا ارشاد ہے، یہ حضرت عمر کا ارشاد ہے، یہ معاویہ کا دربار ہے، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اس پر کون عمل کرے گا اور کب؟ ہم تو رسمت جو باتیں ہیں کہ مینیجر ہوتی ہے سیفوں مجھے اس میں بھی مشکل سے قرآن ختم کر پاتے ہیں لوگ. جو بیٹھ کے نیوز پڑھتے تھے وہ سلسلہ اس سے بھی آگے یہ درد دل ہے. بہت سے لوگ مشکلات میں ہیں، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے، کسی کے پاس روزی ہے، بہت تنگی ہے، کسی کو بیماریوں میں مبتلا ہے، کسی کو ترقی کی خواہش ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے. ماشاء اللہ مشکلات زندگی بہت. اور ہم جیسے فقیروں کے پاس لوگ آتے ہیں، مولانا دعا جب ہم کچھ دعا بتاتے ہیں عموماً قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی سورہ بتاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ گھسے ہو اپنے موبائل پر یا آئی پیڈ پر یا کمپیوٹر پر یا کسی صورت سے وہ اس کی ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں اور سن رہے ہیں یا غفلت سے سن رہے ہیں. گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، ادھر آواز سن رہی ہے گاڑی میں، آپ چلے جا رہے ہیں. اسے دعا کرنا کہتے ہیں. اس سے زیادہ توہین کرنا خدا کی کیا ہوگا؟ آپ اپنے نفس کو تصور کریں. آپ کوئی شاعر سے سن کوئی شعر پڑھ رہا ہو مائک پر اور کوئی نہ سن رہا ہو، سب آپس میں باتیں کر رہے ہیں، شاعر میں کیا گزرے گی؟ یہاں ممبر پہ بیٹھ کے مائک پہ ایک شاعر کلام سنا رہا ہے اور سب لوگ اپنے کاروباری باتیں کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. فون یہ کر دینا، یہ چیک بھیج دینا، وہ ڈسپیچ کر دینا اور جواب دے دینا. کیا گزرے گی شاعر پر؟ اس سے بڑی توہین ہے شاعر کی. خدا کا کلام ریکارڈنگ پہ لگا ہوا ہے اور آپ کاروبار دنیا میں مشہور ہیں اور پھر امید یہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا سرفراز کرنا ہے.
دے دیں. ارے آقا حسین سے نام آتی عشق باری ہونی چاہیے. زیارت آمد اللہ کیا قیامت کی زیارت ہے؟ اور آپ اس طریقے سے سوچتے یہ کون سی غفلت ہے؟ کون سی غفلت؟ یہ غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. سنجیدگی اور وفاداری. کس سے وفاداری؟ اللہ ہمارا کرتے ہیں یاد ہے اپنے من میں ڈوب کر پایا سدارے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ اپنا ہوگا. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن. زندگی کی حقیقت کو درک کیجیے، زندگی کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش، زندگی کو اس کی پوری جمالیات کے ساتھ اختیار کیجیے. زندگی بہت عظیم ہے، زندگی بہت عظیم ہے، اور یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ فنا ہونے والی نہیں ہے. یہ مسلسل جو اس سارے جواب کی مجلسیں ہوتی ہیں یہ اس یقین کو تازہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ فنا ہونے والی نہیں ہے، یہ باقی رہنے والی ہے، ہر حال میں باقی رہے گی. اللہ کریم ہے، ایک کریم کی شان سے بعید ہے کہ وہ کچھ دے اور پھر واپس لے. آپ میں سے کچھ صحیح ہو، کوئی جوان ہو، کوئی کریم ہو، کریم الناس، اور کسی کو کوئی زیادہ کر دیں واپس دے گا. کیسے ہی تصور ہے کہ خدا نے جو زندگی کی ہے واپس دے دے گا. خدا رب ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، رؤوف ہے، ودود ہے، کریم ہے، جواد ہے، سمیع ہے. اس کے یہاں عطا ہی عطا ہے. وہ غنی علی الاطلاق ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ آپ سے واپس کوئی شے مانگے. زندگی کا ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن اس زندگی کو اس نے کچھ تھوڑا سا اختیار ہمیں برابر کیا ہے اس لیے تاکہ ہم اپنے ذوق کو ایسا بنائیں کہ جو آخرت تک ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے وہ زندگی روح و ریحان ہو، وہ زندگی بہشت کی زندگی ہو، وہ زندگی جاویدانی زندگی ہو، اور حسین ہو، جمیل ہو، راحتوں سے بھری ہوئی زندگی ہو، برکتوں سے بھری ہوئی زندگی ہو، نہ کہ جہنم. لیکن اگر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں نہیں مانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل نہیں کیا، پھر رشتہ داری ہمارے
بہت دیر ہو سکتی ہے، لیکن ابھی اللہ کریم نے آپ کو زندگی دی ہے نا، آج سے آج بھی کل نہیں پرسوں نہیں، اللہ ایک زندہ حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے. ہمیں ایک ادبی واقعہ آپ کے سامنے نقل کروں. پاکستان گیا مدارس پڑھنے کے لیے. وہ ایک بہت مشہور شاعر ہوتے تھے، اب ان کا نام تو نہیں ہوگا. بہت مشہور شاعر ہے، آپ نے ہر ایک بچہ جانتا ہے، بڑے مشہور شاعر. انہوں نے ایک فیشن تھا نا انٹلیکچوئل کہلانے کے لیے کہ میں خدا کو نہیں مانتا اور دین کو نہیں مانتا ہوں. لیکن سماجی اعتبار سے وہ ہم میں سے ہی تھے، تو محرم میں آ جاتے تھے مجلسوں میں. اب وہ مجلس میں بیٹھ کر سر پیٹ پیٹ کر رو رہے تھے. ان کے ساتھ کوئی ایک اور ان کے برخورداروں میں کوئی صاحب تھے، وہ بھی ادب کی دعا کرتے تھے، ان سے بھی تکلم تھے. جب مجلس تمام ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو خدائی کے قائل نہیں ہیں، یہ ہائے حسین کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ارے ظالم، خدا ایک تصور ہے، حسین ایک حقیقت. لیکن آپ اپنی بتاؤ بابا وہ کہہ رہے خدا ایک تصور ہے، حسین ایک حقیقت. ایک شاعر کا وہ صاحب میرے پاس تشریف لائے، یہ کہا فوراً میں نے گزارش کی جاری کریے خدا کو حقیقت ہے، اس کی ایک تجلی کا نام حسین. اسی اللہ سے زندہ رشتے اور رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے پورا شریعت کا نظام ہے. اب میں صرف مثال دے رہا ہوں، یہ سمجھیے کہ یہ مثال مکمل اس طرح منتقل ہو جائے. گھر میں مہذب گھرانا، اب جو غیر تہذیب یافتہ گھرانے ہو گئے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. جو خاندانی لوگ ہیں جہاں ویلیوز ہیں، مینرس ہیں، مورلس ہیں، اخلاق ہے، ایتھکس ہے، ان گھرانوں میں جائیے. اب بھی چھوٹے بچے خاندان کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اس کی ایک ڈسپلن بنا لی. بھائی جب صبح اٹھیں گے سو کے سب سے پہلے جائیں گے دادا، بس کافی ہے اتنا. پھر اپنے کام کاج میں لگ گئے، دن بھر کام کر کے واپس آئے، شام کو سب سے پہلے دادا آتا، دادی جانا تھا، پھر اپنے کام کرتے. یہ ایک آداب جو ہے یہ وہ دادی دادا کے ساتھ پوتے اور اولاد کے رشتے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. دادا اسی ایک آداب پہ جو ہے وہ خوش ہیں، دعائیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ دادا آداب صبح صبح اور شام کو دادا آداب ایک خدا کے ساتھ ہے. صبح اٹھو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو، شام ہو تو 3 رکعت نماز پڑھ لو. اللہ کے ساتھ بھی
ہی زندہ رابطہ رکھو. جیسے صبح شام ماں باپ اور دادی دادا اور نانی نانا سے رشتہ ہے، اسی طرح صبح شام یہ 5 وقت کی نمازیں جو ہیں یہ اللہ سے زندہ رشتہ برقرار رکھنے کا طریقہ ہے. یہ ایک طریقہ ہے، اور صرف ایک ہی تو نہیں، اس سے بعد آگے بھی یہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آفس نہیں ہے، چھٹی ہے، ویکیشنز ہے، تو دادی دادا کے ساتھ زیادہ وقت گزارے ہیں، یا کوئی ایونٹ ہے، کوئی اور بات ہے تو دیر تک بیٹھیں گے. وہ مختصر سی عبادت کرنا ہو تو نماز پڑھ لو، اور مفصل عبادت کرنا ہے تو فرش اعلیٰ بچھا کے مجلس سے یہ بھی خدا سے زندہ رابطہ برقرار کرنا ہے. یہ مجلس اعلیٰ کا انعقاد اللہ سے رشتہ برقرار کرنے کے مترادف ہے. یہ رسمیں تھوڑی ہیں. ہماری جانیں قربان ہے ان بزرگوں پر جنہوں نے ہمیں یہ آداب دین اور یہ آداب و اخلاق زندگی سکھائے ہیں اور یہ طریقے مقرر کیے. مجلسیں، محفلیں، ذکر کی محفلیں، یہ نمازوں کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ والوں، انبیاء، ائمہ، اولیاء اللہ کے ساتھ زندہ رشتہ برقرار رکھنے کا طریقہ. تو اسی لیے بھی سرکشمہ نہیں کرنا چاہیے. واضح ہو رہے ہیں؟ اب دیکھیے میں مجلس کو پڑھنے کا درد نہیں کر رہا ہوں، یہ ذرا لمبی بھی ہو سکتی ہے. آج سے بدل جانا یہ اگر اس طرح توجہ نہیں کیا ہوتا ہے. دونوں چیزوں سے برابر کا رشتہ قرآن اور صرف تقریریں کرنے سے نہیں ہوگا کہ قرآن اور اہل بیت کا آپس میں کیا رشتہ ہے. یہ بھی بتانا ہوگا کہ ہمارا قرآن اور اہل بیت سے کیا رشتہ ہے. جہاں جائیے ہمیں جو موضوع دیا جاتا ہے قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، تاکہ ہم تبدیل کریں اور سارا غبار اہل سنت میں اڑیل دیں اور شیعہ کو ہو جائے. وقت کیا ہوتا ہے شاندار میں بڑی آٹھ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. ہمیں اپنے رشتوں پہ غور کرنا ہے. ہمارا قرآن اور اہل بیت سے رشتہ برقرار ہے. اگر یہ کافی نہیں ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کو اور اس رشتے کو بالیدہ سے بالیدہ کر، مضبوط سے مضبوط کر، زندہ سے زندہ کر کرنے کی ضرورت ہے. اگر سربراہی چاہیے، اگر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سربلندی چاہیے تو آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہونا چاہیے. صلوات باقی مجلس گڑبڑ کی بات ہے. اس مجلس کے بعد کینسل
اہل بیت آپ کو رزق سے پاک رکھے، رزق کو آپ سے دور رکھے اور اس طرح دور رکھے کہ جو دور رکھنے کا آپ ہے۔ اس پر بہت تقریریں سنی کیا بتا رہے ہیں، بہت سینکڑوں کے ہزاروں۔ اب ایک دو جو نے اس تقریر سے سن لیجیے اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی اس آیت پر نہ جانے کتنا اور بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے قرآن معجزہ ہے۔ ایک صدری ترجمے سے قرآن مجید کی آیتوں کا مفہوم ادا نہیں ہوتا، ایک لائن لکھنے سے افقی خط خریدنے سے ایک صدری ترجمے سے بات کرتی نہیں ہے، بہت گہرائی ہے قرآن، بہت گہرائی۔ اب میں مظفرپور میں گفتگو ہو رہی ہے، میں یاد دلا دوں کچھ آپ لوگوں کے اور یعنی جسے کہتے ہیں برنگیختہ کر دوں آپ کے ذوق کو، ماشاء اللہ یہیں مظفرپور میں میرانپور میں علامہ جمیل مدنی کا خون، یہیں نہ جانے کتنے بڑے بڑے شہداء علماء نابغین پیدا ہوئے اس شہر سے مظفرپور۔ تو ایک ادبی ماحول رہا ہے، زبان کا ماحول رہا ہے، جیسے بس تیزی سے یہ حوالہ دیں۔ دیکھیے زبان میں، کسی متن میں، کسی ٹیکسٹ میں، کسی عبارت میں یا کسی شعر میں کتنا مفہوم ہوتا ہے، اس کا اندازہ یوں کریں کہ مثلا غالب کے صرف ایک مدے پر اب تک میرا خیال ہے ہزاروں صفحے لکھے ہیں۔ نقش بریادی ہے، جس کی شوقیت ہے، داؤدی ہے، پیران ہے، جو لوگ یہاں اہل نظر ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کتنے لوگوں نے اس پر لکھا، کتنے لوگوں نے شرحیں لکھی اور کتنی بحثیں ہوئی ہے۔ اس میں غالب نے کیا کہا، ان دو مصروں سے کیا کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر غالب کے دو مصروں میں اتنی گنجائش ہے تو اللہ کے کلام میں یعنی تھیوریٹیکلی بھی اور پریکٹیکلی، تھیوریٹیکلی نظری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، عرفانی لحاظ سے کس قدر فکر انگیز ہے یہ آیتیں، اور پھر جس قدر فکر انگیز ہے اسی لحاظ سے عمل کی دعوت دیتی ہے یہ آیتیں، اخلاق، آداب، اقوال، سلیقے سکھاتی ہے یہ آیتیں، سوچنے کے سلیقے اور جینے کے سلیقے۔ تو بس اب اس وقت تو اتنی تمہید کافی ہے آپ کی طبیعتوں کو برقرار کرنے کے لیے تاکہ سوچنے میں مشغول ہوں۔ مجھے جو بات کہنی وہ یہ کہ خوب اہل اسلام کے درمیان اختلاف ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ اس آیت میں آیا اہل بیت میں ازواج شامل ہیں کہ نہیں، اہل بیت میں حسنین شامل ہیں کہ نہیں۔ اب مجھے یاد ہے یہاں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ علی، حسن، حسین یہ تو شامل نہیں ہیں، فاطمہ شامل نہیں، یہ صرف ازواج کی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے۔ میں دو جملے کہہ کے آج اپنی گفتگو تمام کر دوں گا۔ بات ہے اہل بیت، یہ کوئی بسیط کلمہ نہیں ہے، مرکب ہے، دو الفاظ الگ الگ ہیں، جوڑ دیا گیا تو ایک لفظ بن گیا، ایک ترکیب۔ اہل ایک لفظ ہے اور بیت ایک۔ اہل کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن سارے معانی کو سمیٹ کر دو معنی میں سمایا جا سکتا ہے۔ اہل کے معنی ہے مالک اور اہل کے معنی ہے مستحق۔ باقی اور بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اہل کے ایک معنی کیا ہے، مالک، اور ایک معنی مستحق۔ فرض کیجیے کہ کوئی عہدہ خالی ہوا کسی یونیورسٹی میں، کسی استاد دانشگاہ پروفیسر کے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عہدہ خالی ہوا، آپ نے کسی اور کو وہاں پر مقرر کر دیا، تو بعض حضرات کہیں گے کہ اس کے دوست سے کہیں گے کہ یہ اہل تھے اس کے، اس لیے نہیں ہوتا ہے، اور جنہیں حسد ہے وہ کہیں گے کہ یہ اس کے اہل ہی تھے لیکن ان کو یہاں پر بتا دیں۔ یہ اہل تھے اور اہل نہیں تھے
پیش نظر رہنا چاہیے، گویا مالک ہے۔ اب دونوں اعتبار سے یہ یاد رکھیں کہ اس پوری کائنات کا مالک تو خدا ہے، خدا کے بعد پھر وہ مالک جسے اللہ مالک بنا ہے۔ جیسے مولا، ساری کائنات کا مولا تو خدا ہے، یعنی مولا ہے کائنات تو خدا ہے نا، لیکن خدا نے رسول اللہ کو بھی مولا کائنات بنایا اور امیر المومنین علی بن ابی طالب اب یہاں جو اہل بیت ہے تیزی سے بات کروں گا، سکر مجھے بھی زیادہ نہیں ہے، آپ کی ذہانتوں پر بھروسہ کریں۔ بیت اہل کے معنی تو ہوئے مالک ہے مستحق، بیت کے کیا معنی؟ سب جانتے ہیں بیت یعنی گھر، بیت اور بھی بہت سے معنی ہے۔ مرثیہ جب پڑھا جاتا ہے، مرثیے کے ایک گھر میں 4 حصوں کے بعد 2 حصے جو آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بیت۔ قصیدے کے ہر شعر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت۔ مثنوی کے ہر شعر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت۔ اسی لیے مثنوی کا نام ہی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ مشہور آتا ہے نا جسے جامی نے، مولانا جامی نے، فارسی کے مشہور شاعر اور صوفی ملا جامی، انہوں نے یہ قطعہ نقل کیا ہے کہ شعراء کے درمیان در شعر ستن پیغمبرانند، در شعر ستن پیغمبرانند ہر چند کے لا نبی بعدی، ابیات و قصیدہ و غزل فردوسی و انوری و سعدی۔ تو یہاں ابیات سے مراد مثنوی، یعنی ہر چند کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ فرما دیا ہے کہ میرے پاس کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ اب شاعرانہ کہتے لیکن شاعری کی دنیا میں 3 پیغمبر ہیں، یعنی پیغمبران سخن۔ آپ کسی بہار کے عظیم آباد کے پڑھنے کے شاعر تھے، استاد شاعر شاہ عظیم آبادی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پیغمبران سخن۔ تو جامی نے کہا پیغمبران سخن 3 ہیں، فردوسی، انوری، سعدی۔ مثنوی میں فردوسی، قصیدے میں انوری، غزل میں سعدی۔ تو ابیات بیت، یہاں بیت کی کیا معنی؟ بیت یعنی گھر۔ شعر کو بیت کس لحاظ سے کہتے ہیں آپ؟ اور ایک اور استعمال صرف شعری کو بیت نہیں کہتے، 50 حرفوں پر مشتمل ایک نثر کی عبارت کو بھی بیت کہتے ہیں۔ یہ کس لحاظ سے بیت ہے؟ پرانے جو تذکرے جو لوگ ریسرچ کا ذوق کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مثلا بعض لوگوں کے لیے لکھا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے کتاب لکھی تھی جو 200 ابیات پر مشتمل تھی، کتاب ہے نثر میں، تو 200 ابیات کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی اس میں 200 سطریں تھیں، ہر سطر میں 50 حروف تھے۔ سمجھے آپ؟ یہ ریسرچ جو لوگ کرتے ہیں اردو میں، عربی میں، فارسی میں جو لٹریچر کا ذوق کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو نثر کی عبارت کو بھی بیت کہا، شعر کو بھی بیت کہا، اور رہنے والے گھر کو بھی بیت کہا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ دراصل لفظ بیت میں مفہوم ہے ظرفیت کا۔ یہ در و دیوار، یہ سقف، یہ زمین، اس سے جو بیت بنتا ہے یہ ظرف ہے جس میں ہم ہوتے ہیں، ہماری ظرفیت۔ الفاظ کے مجموعے بھی ظرف ہوتے ہیں جس میں ہمارے خیال رہتے ہیں، وہ بھی ظرف ہے۔ اب اگر ظرف تک پہنچ جائے، لفظ سے معنی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ جوان اور بچے سیکھیں، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، لفظوں سے کس طرح نچوڑتے
ہوتے ہیں معنی کہ اصل معنی کیا ہے، جوہر معنی کیا ہے. اچھا یہ سمجھ میں آیا کہ ظرف، ارے ظرف کے بارے میں بھی آپ غور کیجیے کہ ظرف دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ظرف زمان، اور ایک کو کہتے ہیں ظرف مکان. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید نازل ہوا لیلۃ القدر میں. یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ظرف زمان. قرآن مجید نازل ہوا قلب مصطفیٰ پر. یہ کیا ہے؟ ظرف مکان. ٹھیک ہے نا. سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو ظرف میں دو قسم کے، اب جہاں جہاں تک بھی ذہن جائے، ظرف دو قسم کے ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اہل البیت کہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شناخت اس طرح ہوگی کہ جو ظرف زمان اور ظرف مکان پر تصرف کر کے دکھا دے، ہم سمجھیں گے کہ یہی اہلیت رکھتا ہے، یہی ہے اہل البیت. آپ کہیں کرائے پہ رہتے ہیں تو اس گھر میں جو ایک ذرا سا تغیر نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی گھر آپ نے خرید لیا تو آپ کو اختیار ہے، آج اس طرف دروازہ ہے، آپ اس طرف دروازہ بند کر دیں، دوسری طرف دروازہ کھول دیں. آپ کا گھر ہے، آپ کی جگہ، آپ کی زمین، آج ادھر دریچہ ہے، آپ کا ادھر دریچہ کھول دیں، کیونکہ آپ مالکانہ تصرف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جسے اللہ نے مالکانہ تصرف دیا ہو وہی یہ کر سکتا ہے کہ جب چاہے خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر دے، دیوار کو جھڑ دے. اب تاریخی آنکھوں نے دیکھا، ہم نے دیکھا، دو دروازہ جو روز کھلتا تھا اور بند ہوتا تھا، وہ ایک دن جو بند ہوا تو بند ہوا، 3 دن تک کسی کے کھولنے نہ پڑ سکا، اور وہ دیوار گھر بن گئی. پھر کیا تھا؟ مجھے یقین ہے کہ یہ پہچانا تھا کہ پہچان لو اہل البیت کون ہے. اور اسی طرح نہ جانے کتنے واقعات ہیں. زمانے کو اپنے تصرف میں رکھنا، زمان کو یا مکان کو. تو اب میں بس ایک بات کہتا ہوں کہ آپس میں اس قدر نظام اور انتظام اور مباحثہ اور مکالمہ اور مناظرہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک معیار مقرر کر کے جتنی لمبی بھی چاہے فہرست بنا لینا کہ یہ بھی اہل البیت ہے، یہ بھی اہل البیت ہے، یہ بھی اہل البیت ہے، یہ بھی اہل البیت ہے. میں کہتا ہوں جو بیت میں تصرف کر کے دکھا دے وہ اہل البیت ہے، اور جو تصرف نہ کر سکے اسے اہل البیت نہیں کہنا ہے. بس بچوں، اور ہم نے چونکہ پہچان لیا ہے کہ اہل البیت کون ہے، تو پھر انہیں کا دامن تھامے رہیں، قرآن اور اہل البیت، ان کے دامن چھوٹنے نہ پائے. ایک اور صلوات باتیں ہوئی نا، ان کا دامن چھوٹا کیونکہ عالم پر ان کا تصرف ہے، کائنات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تصرف کا حق اور عزت عطا فرمایا ہے. اور اگر یہ سننا ہوگا تو دیکھیے بڑی ضروری بات ہے، بتایا بھی ہے اور مسائل. جانے کتنے مواقع ہیں خوشی کے جہاں انہوں نے زمانے میں تصرف کر کے دکھایا، نہ جانے کتنے مواقع ہیں مصیبت کے جہاں انہوں نے زمانے پر تصرف کر کے دکھایا. تیزی سے حوالہ لے کے آگے بڑھ جاؤں تاکہ بات کسی حد تک ایک مجلس میں ایک بحث سمٹ جائے. کل کی مجلس میں ایک نئی بحث شروع ہو
معاملے میں ہم غریب غریب بولتے ہیں. غریب کو بولنے کا کوئی یقین نہیں. غریب کو برآمد کر دینے سے بہت کوئی کفر نہیں. غریب میں کیا زمانے کا تصور کر رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بہت تفصیلات ہیں, بس ایک جملے میں اشارہ کرنا. بعض روایتوں میں ہے کہ حضور نے ایک دن نہیں 3 دن قیام کروایا. 3 دن قیام کروایا. 3 دن کسی کے قیام کروایا. دن زمانہ ہے نا, دن جو ہے زمانے کی یونٹ ہے. 3 دن حضور نے سب کو روکے رکھا. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جناب والا ٹیلی ویژن نہیں تھا, نیوز پیپر نہیں تھا, ریڈیو نہیں تھا, میڈیا نہیں تھا, اور اللہ کا حکم تھا کہ رسول اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. رسول کو پہنچانا تھا. ان کے خاتم النبیین تھے, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. تو اس طرح پہنچانا تھا کہ قیامت تک یہ پیغام بھلایا نہ جا سکے. چنانچہ حضور نے کہا کہ 3 دن ہو گیا. اگر 3 دن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ آئے تھے ہر ایک کے گھر میں پروگرام رکھا ہو گیا, جو انہیں قدم قدم راستے کا اندازہ تھا. کس تاریخ کو انسان گیا ہے, کب پہنچا ہوگا, کب حج تمام ہوا, کب وہاں سے روانہ ہوگا, کب گھر پہنچانا چاہیے. اب اگر گھر نہیں پہنچا تو پڑے گا کیوں نہیں پہنچے, کیوں نہیں پہنچے, کیوں نہیں پہنچے. حضور نے ایک مجمع کو روک رکھا ہے اور سارا عالم اسلام گوش پر آواز ہے کہ کیا ہوا کیوں نہیں پہنچے, کیا ہوا کیوں نہیں پہنچے, کیا ہوا کیوں نہیں پہنچے. اب اس کا فطری نتیجہ ہوگا کہ جب لوگ پہنچے ہیں پہلا سوال ہوگا دیر کیوں ہوئی. جواب یہ ہوگا کہ رسول نے روکا تھا یہ کہنے کے لیے من کن تو مولا ٹائم کا ضرب زمان کا پیغمبر کا تصور. اور اسی لیے اس کا نتیجہ یہ اس کی برکت ہے کہ خدا کی قسم, خدا کی قسم اس روئے زمین کا کوئی محدث انکار نہیں کر سکتا حدیث بدیع الا یہ کہ وہ جھوٹا ہوگا, کذاب ہوگا, مدلس ہوگا, بد حسب بد نسب ہوگا, ورنہ کوئی حدیث بدیع کا انکار نہیں کر سکتا. اس لیے جو قرآن یاد رکھنا جوان سر بلند کر کے کہنا کسی سے بھی قرآن مجید کے بعد پورے حدیث کے سرمایے میں سب سے زیادہ تواتر کے ساتھ جو حدیث نقل ہوئی ہے وہ یہی من کنت مولا. اس سے زیادہ تواتر کے ساتھ یعنی جسے قرآن ہاتھ میں لے کے قسم کھا کے کوئی کہہ سکے کہ یہ جملہ رسول نے کہا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ جملہ آئے گا جو حدیث میں فرمایا من کنت مولا. پر یہ برکت تھی حضور کے اس انداز تبلیغ کے لیے. بس ایک جملے میں تربیت ہوگی, یہ دعوتی ہے. کب آتے ہیں کربلا کی مجھے آپ سنتے ہیں, اس تفصیل سے آپ سنتے ہیں. جب آتے ہیں لگتا ہے کہ یہ ایک دن کی جاتا ہے, یہ چند گھنٹوں میں جانا ہے, یہ تو نہ جانے کتنے دنوں کی جانا ہے. جو آقا حسین نے گویا وقت پر تصرف کر کے ایک دن میں پوری کر دی. میں صرف جذباتی گفتگو نہیں کر رہا ہوں, صرف شاعرانہ گفتگو نہیں کر رہا. سوچیے گا اس کو. البتہ یہ بات کرنے سے پہلے اور جن مسائل یاد کرنے سے پہلے ایک شعر میں اختیار یاد آ گیا, وہ بھی سنا ہے. ایک تحفہ ہوگا, شعر میرا نہیں ہے. ایک بزرگ شاعر نے علامہ نجم آفندی
ان کے بیٹے تھے حضرت سہیل احمدی، جناب سہیل احمدی کا بیٹے تھے فوجی ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے دو بسروں میں اتنی بڑی بات کہی ہے کہ انسان کے جلانے کو جب 3 گئی صدیاں، انسان کے جلانے میں زمانے میں تصرف ہے آقا حسین کا اہل البیت بیت پر جیسا انسان کے جلانے کو جب بیت گئی صدیاں شبیر نے فرمایا یہ کام ہے دل گھر کا، اس ایک دن میں روز قیامت تک آنے والے بعض ضمیر انسانوں کے لیے بیداری کا سر و سامان دے رہے ہیں۔ ہمارا سلام آتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سلام، ہر نفس ہر نفس کیا جنگ کی ہے، کیا جہاد کیا ہے، کیا قربانیاں دی ہیں، کس قدر مکمل انداز سے دین اسلام کو، حقیقت توحید کو، حقیقت نبوت کو، حقیقت اسلام کو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، قرآن کو بھی زندہ کر رہے ہیں، سیرت کو بھی، قرآن کو بھی، سیرت کو بھی۔ قرآن کو ایسے زندہ کیا کہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ سر و تن میں جدائی ہو گئی تھی مگر انہوں نے نیتا بھر کے قرآن کی جگہ پر کہاں کہاں تلاوت کی ہے آپ ہم سے، جو کس اور اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت آپ کے سوکھے ہوئے گلے پر کچھ خنجر چل رہا اس وقت بھی آقا حسین قرآن کی آیتوں کی تلاوت، جب یہ سر مبارک تن سے جدا کیا گیا انہوں کے نیزہ پہ بلند ہوا، اس وقت بھی حسین قرآن کی تلاوت کرتا۔ جب سر مبارک سید الشہداء لے کر کوفے گیا دارالعمارہ کا دروازہ اس وقت بند ہو چکا تھا، وہ سر لے کر گھر آیا اور خوشی خوشی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں بہت بڑی دولت لے کے آیا۔ وہ بیوی کچھ معرفت رکھتی تھی، کچھ ایمان رکھتی تھی، اس نے بولا کہ آپ کیا لے کے آیا؟ کہا حسین ابن علی کا سر لے کے آیا۔ کڑک گئی کہا بھائی ہو تجھ پر ہاتھ کے بعد سے میرا اور تیرا سر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ دنیا والے ضرور دیوانہ لے کے آتے ہیں تو حسین ابن علی کا سر لے کے روایتوں میں کہ اس شبی نے سر مولا امام حسین کو تنور میں رکھ دیا اور ڈھانپ رات میں نصف شب جب اس کی بیوی اٹھی اور صحن میں آئی تنور کی طرف دیکھا تو دیکھا زمین سے آسمان تک جیسے ایک منارے نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اور اس تنور سے تلاوت قرآن کی آواز کہاں حسین نے تلاوت جب ذبح ہو رہے تھے تو قرآن کی تلاوت، جب لوگ اعزاز میں دیکھو سے جب تنور میں سر مبارک ہے تو قرآن مجید ہے۔ کوفے کے بازار سے گزارے جا رہے ہیں اور ایک صحابی پیغمبر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو لوگ نیزہ سے آپ تلاوت کرواتے ہیں اب حاصل جاننا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جب شام کے بازار سے سر گزارا جا رہا ہے اس وقت بھی تلاوت کروا رہے ہیں، اور اس وقت تلاوت کرنے کا ایک سبب اور تھا کہ حسین جب تلاوت کریں مجمع حسین کی تلاوت سنے زینب
بیٹھوں کے مجلس تمام کرنا. آپ نے فرمایا کہ جب میرے جد حسین کی قبر پہ جاؤ تو ان الفاظ میں سلام کرو: السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، صلی اللہ علیکہ یا ابا عبد اللہ، رحمک اللہ یا ابا عبد اللہ، لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من شرک فی دمک ولعن اللہ من بلغه ذلك فرضي به انی الى اللہ من ذلك بريء. اللهم صل على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. پروردگار ہماری ہر چیز کی عبادت عطا و قبول فرما. پروردگار ہمارے